اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جب تک سارے افراد جنت میں نہیں جاتے اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے حضور عرض کی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اے خالق کائنات، جو لوگ میری اتباع کریں، جو لوگ جن کو میں نے آپ کا پیغام پہنچایا اس کی اتباع کریں تو وہ میرے ہیں، وَمَنْ عَصَانِي اور جو لوگ نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو ان کو بخشنے والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ پڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے حضور عرض کی کہ اے خالق کائنات، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تمہارے بندے ہیں، تو ان کو عذاب دے سکتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں واقعے پڑھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آنسو گر رہے تھے وہ آپ کے چہرے انور پر گرنے لگے۔ آپ بار بار روتے ہیں اور ساتھ میں یہ جملہ فرماتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ خالق کائنات نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں تو خالق کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، فرمایا کہ اذهب یا جبرائیل، اے جبرائیل چلے جاؤ، ما یبکیک وربک اعلم، اور جا کے میرے محبوب سے پوچھنا کہ کیوں رو رہے ہیں، جا کے میرے محبوب سے پوچھنا کہ کیوں رو رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمانا وربک اعلم، حالانکہ تمہارا رب جانتا ہے۔ دیکھیے نا، جب کوئی ایک بچہ عید الفطر کا موقع ہو یا عید الاضحیٰ کا موقع ہو اور بچہ رو رہا ہو کہ میں نے کپڑے نہیں پہننے، میں نے جوتے نہیں پہننے، تو گھر کے اندر جو اس کو زیادہ لاڈ کرتے ہیں، اس کی دادی امی ہو گئی یا دادا ہو گیا یا والدہ جو ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں، تو دوسرا ساتھ والا اس کو کہتا ہے کہ یار تم ہی اس سے پوچھ لو کہ کیوں رو رہے ہو، تم ہی یار اس سے پوچھ لو کیوں رو رہے ہو، یعنی اس کو ایک پروٹوکول دی جاتی ہے۔ تو خالق کی کائنات بھی فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ تمہارا رب جانتا ہے کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ خالق کی کائنات نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم امتی فبقا، میری امت کا غم مجھے رلا رہی ہے، میں اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ جو چنگے ہیں وہ میرے ہیں اور جو گناہگار ہیں سیاکار ہیں تو وہ تیری رحمت پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تیرے بندے ہیں یا اللہ، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، تو مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ خالق کائنات میری امت میرے حوالے کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے خالق کائنات، نبی علیہ السلام کو اپنی امت کا غم رلا رہی ہے، اپنی امت کے لیے نبی علیہ السلام رو رہے ہیں۔ تو خالق کائنات فرمائیں گے کہ جا جبرائیل اور میرے محبوب کو فرمانا کہ جس طرح تو چاہے گا
خالق کائنات تیری امت کے ساتھ اسی طرح معاملہ فرمائے گا، یعنی جس طرح تو راضی ہوگا خالق کائنات اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں پر خالق کائنات فرماتا ہے وَلَسَوْفَ، یہاں پر لام جو شروع میں ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی ضرور بھی ضرور، اور سوفا قریب کے لیے ہے۔ انداز دیکھیں خالق کائنات نے کس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ پیغام بھیجا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور ضرور بھی ضرور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی آپ کا جو بار بار اس میں تکرار آ رہا ہے، 3 دفعہ خالق کائنات نے آپ کر کے پکارا ہے، یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو راضی فرما دے گا۔ لیکن کس انداز سے خالق کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخشا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد یہ معاملہ ہو جائے گا تو خالق کائنات فرمائیں گے کہ اردیت یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ راضی ہو گئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے رضیت ربی، رضیت ربی، اے میرے رب میں راضی ہو گیا، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ ڈرتا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈرتا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی ہمیں تو یہ ڈرتا کہ ہماری گناہوں کی سزا ہمیں اس دنیا کے اندر ملے گی یا آخرت کے اندر ملے گی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت نے ہمیں سزا دی تو فرمایا کہ نہ تمہیں دنیا کے اندر اس کی سزا ملے گی اور نہ تمہیں آخرت کے اندر اس کی سزا ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، اپنے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، لیکن جو میرا ممبر ہوگا وہ خالی ہوگا اور میں بالکل خاموش ہوں گا۔ خاموش کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ کہیں خالق کائنات مجھے یہ نہ فرما دے کہ اے محبوب آپ جنت کے اندر چلے جائیں۔ اگر میں جنت کے اندر چلا گیا تو کہیں میری امت پریشان نہ ہو، اس وجہ سے میں اپنے رب کے حضور عرض کروں گا اللہم عجل حسابہم، اللہم عجل حسابہم، اللہم عجل حسابہم۔ بار بار خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ میرے امت کے حساب میں جلدی فرمانا، میری امت کے حساب میں جلدی فرمانا، یہاں تک کہ خالق کی کائنات جو میری امت کے گناہگار لوگ ہوں گے، جو میری امت کے خطا کار لوگ ہوں گے، جو میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے، خالق کی کائنات ان کی فہرست میرے ہاتھ میں دے دے گا اور فرمائے گا کہ اے محبوب یہ تیرے امت کے وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے، تو میں اللہ کے حضور ان کے لیے شفاعت طلب کروں گا، تو خالق کی کائنات ان کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ سارے میری امتی جو ہیں جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا، جن کو میں نے دین اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اس کو قبول کیا، جنہوں نے خالق کائنات کی عبادت کی، خالق کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو وہ سب کے سب میرے امتی جنت کے اندر جائیں گے۔ تو خالق کائنات فرمائے گا کہ اے محبوب اب آپ راضی ہو گئے، تو میں اپنے رب کے حضور پر عرض کروں گا کہ جی میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اور یہ منظر کا نقشہ اعلی حضرت صاحب بیان فرماتے ہیں کہ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے،
لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنِ عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا منبر خالی ہوگا، نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کریں گے، اپنے رب کے حضور اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اپنے امت کے لیے روئیں گے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ یعنی اے میرے دل، تیری جو یہ سختیاں ہیں، تیری جو یہ بدماشیاں ہیں، اس پہ مجھے اب شرمندگی کیوں نہ آئے، اس پہ مجھے شرمندگی آتی ہے، کیونکہ تو ان لوگوں سے دور بھاگتا ہے جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، جن کو تجھ پر پیار آتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے اس قدر کریں گے کہ اپنے رب کے حضور عرض کریں گے، اپنے رب کے حضور ان کے لیے شفاعت طلب کریں گے، یہاں تک کہ ساری نبی علیہ السلام کی امت جنت کے اندر چلی جائے گی۔ اور آج ہمارا حال دیکھیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک کیا، ہم نے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں احکام بتائے ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں سے جان چھڑاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے دور بھاگتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ہمارے لیے کتنا کرتے ہیں۔ امت کا غم جب وہ آئے بھی دنیا کے اندر تو امت کا غم لے کر آئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت میرے گھر کے اندر ہوئی تو نبی علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے آپ سجدے کے اندر گرے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ جملہ جاری تھا، رب ہب لی امتی، رب حب لی امتی۔ اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی آپ اپنی امت کا غم لے کر گئے ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا